اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے. آپ بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. سنیے، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں؟ اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا. ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں. درود پاک کمال کا وظیفہ، اٹ از دا کی آف سکسیس، یہ کامیابی کی چابی ہے. مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو برائے کرم نیت کریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے. بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی، پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے. آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں. اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں. فضول کام نہ کریں اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے کیا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں. لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے. آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی. یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. کوئی زندگی پر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں، مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا، جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بیوٹیفل حدیث پاک. نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا
اب غور سے سنیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر اب مسلمان، وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے، یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو یہ پریورٹی، یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں، اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، اب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے، مگر محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے۔ تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی، یہ تو دل کا راز ہے، جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے، بچپن کا دوست ہو، اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی، اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ دل کا سودا ہے، یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے۔ تو اب آئیے ریزن ڈھونڈتے ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے۔ یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ سپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں، کوئی کرکٹر کا، کوئی فٹ بالر کا، کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا، کیونکہ ان کے فن میں وہ با کمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہوتے ہیں۔ چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، کام ایسا ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے بھائی۔ تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا با کمال سے پیار ہوتا ہے۔ اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے، با کمال بھی نہیں ہے، مگر خیال کرنے والا ہے، ساتھ دینے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اب آئیے، شریعت کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے سب سے زیادہ، محبت ہوتی ہے ان 3 وجوہات کی بنا پر۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان تینوں چیپٹر میں، ان تینوں وجوہات میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات کو اگر دیکھیں تو سبحان اللہ، میرے آقا ان تینوں ایسپیکٹس آف لائف میں کس قدر اونچے درجے پر نظر آتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے، واقعی اگر کسی حسین سے ہی محبت ہوتی ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین دنیا میں کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے سب سے زیادہ حسین شخصیت پتہ ہے کون دنیا میں آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین کوئی نہیں تھا، اور آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے دیکھا تو بے ساختہ اپنی انگلیاں کاٹ لی، مگر نبی پاک کے حسن کا عالم یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی پاک کو رب عز و جل نے کیسا حسین بنایا۔ آپ دنیا کے جس بھی حسین سے محبت کرتے ہیں اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اور میرے آقا ایسے حسین و جمیل اور با کمال ہیں کہ ان کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ پتہ ہے کیسا پسینہ تھا؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ نبی پاک ایسے مہکتے تھے،
آج کل جیسے مثال کے طور پہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ذرا لوکیشن بھیج دیں ہم پہنچ جائیں گے. آج کل بڑی سہولت ہو گئی ہے، نیویگیشن کے ذریعے ہم ایڈریس ڈھونڈ لیتے ہیں، بالکل آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں، ہمیں بتانا نہیں پڑتا. آج سے 5 7 سال 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا، بندہ کہتا تھا بھائی فلاں والا سگنل پار کرنا، پھر لال رنگ کی بلڈنگ نظر آئے گی، پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا، پھر بائیں اور 2 ہاتھ مڑنا، بندہ گھومتے ہی رہتا تھا. اب آسان ہو گیا، نیویگیشن کے بعد ہم ٹائم پہ آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا. انہیں جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں. وہ گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگتے تھے، وہ گلی بتاتی تھی آقا گزر کر گئے ہیں، بتاتی ہیں کہ کوئی ہستی گزر کر گئی. ایسے خوشبودار آقا ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے. عرب کے لوگ خوشبو بہت لگاتے ہیں، آپ بھی اگر اب مکے مدینے گئے ہوں گے، اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے، وہ بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں ہیں، وہ بڑا خوبصورت عطر لگاتے ہیں. اس زمانے سے شوق تھا، شادی آ رہی تھی تو کہا حضور عطر خریدنا ہے. نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لینا، فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. وہ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے. پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا. وہ صحابی رسول دیکھ رہے کہ میں نے مانگی خوشبو ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک دے رہے ہیں. فرما بردار کیسے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو دے دو، کہ جب عطر لگانا ہو اسے لگا لینا. وہ بیٹی بھی کیسی خوش نصیب ہے، کمپلین نہیں کرتی کہ ابا جان آج کی عورت بچیوں کی طرح فرمائشی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی آج کل تو ہمارے گھروں میں. اس بیٹی کو پتا چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ دیا ہے. اس دلہن نے لگانا شروع کیا. جب ہم عطر لینے جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک مہک جائے، ایسا عطر دینا ذرا لانگ لاسٹک ہو. سنو ہوا کیا، اس دلہن نے پسینہ لگایا. حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا. پورے مدینے میں وہ گھر مہکا کرتا تھا. اللہ اکبر، یہ کیسا عطر تھا! اتنے حسین آقا ہے، ایسے باکمال آقا ہے. ارے جناب اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین تھے، سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے. بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو، وہ کہتی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اگر میرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے. اللہ نے ایسا حسین بنایا، سبحان اللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک سے کہا، پیارے آقا کے چچا ہے نا، کہتے حضور میں ایمان تو اب لایا ہوں مگر ایمان لانے کی ایک بڑی وجہ بتاؤں آپ. وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے نا بچپن میں تو میں نے نوٹ کیا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا. حضرت عباس آپ کے چچا کہہ رہے ہیں. اچھا بڑی لطیف سی بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں. یا بزرگ بیٹھے ہیں، بعض اوقات بزرگ ہمیں بھی شرمندہ کر دیتے. جب ہمارے خاندان کے بزرگ آتے ہیں نا گھر میں، کہتے ہیں بیٹا بچپن میں تم یہ کرتے تھے. وہ کبھی کبھی ایسی بات کرتے کہ ہم بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. اچھا ہمارے پاس کوئی پروف تو ہوتا نہیں، تایا حضور کی بات ماننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا، معاف کر دیں بھائی، بتائیں تو نہ سب کو. بچپن میں تو بہت کچھ کیا تھا لیکن یاد نہیں ہوتا. نبی پاک سے حضرت عباس کب کی بات کر رہے ہیں؟ سرکار جھولے میں ہیں. پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے چاچا مجھے کیا پتا میں جھولے میں کیا کرتا تھا. آقا فرماتے جی چچا جان، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. چاند مجھے روتے وقت چپ کرایا کرتا تھا. اے میرے چچا جان، میں اپنے چاند کی آواز سنتا تھا جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا تھا. ارے بچپنے میں جس نبی کا عالم یہ ہے، شباب میں عالم کیا ہوگا. اسپیشل ایبلٹیز ہوں، کمال کے اس کے معاملات ہوں تو بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، انسپائر ہو جاتا ہے. اگر واقعی با کمال سے پیار کرنا ہے، اے نوجوانوں سنو، تو کمال کے درجے پر پہنچتا جب ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے. اللہ نے کیسا با کمال بنایا. ٹھیک ہے دنیا میں بہت با کمال لوگ آئے ہوں گے،
کوئی ایسا ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے؟ کوئی ایسا ہے جو دعا کرے تو چاند واپس جڑ جائے؟ آج تک ہم اپنی ٹائمنگ، نماز کی ٹائمنگ، افطار کی ٹائمنگ کیسے ملاتے ہیں کہ جناب آج اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج غروب ہو جائے گا، اتنے بجے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ صدیوں سے سورج اپنی رفتار اور اپنی ڈائمنشنز میں چل رہا ہے، مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب مولا علی کی نماز جا رہی تھی، میرے آقا نے دعا فرمائی تو سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ ارے مغرب کے بعد تو نارملی عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر مکعب صحبہ پہ یہ قدرت کا نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کا وقت ہونے کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے۔ ارے ایسا کمال دنیا میں کس کے پاس ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا باکمال بنایا کہ صحابہ کو جو چاہیے ہوتا پیارے آقا کے پاس آتے تھے۔ بھائی اللہ سے مانگ لو نا۔ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، عقیدہ کیسا تھا کہ جو کچھ چاہیے جب نبی پاک جلوہ فرما ہے تو انہی کے ذریعے رب سے عرض کریں گے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صحابہ نے کہا حضور پیاسے ہم بھی ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، وضو بھی کرنا ہے، برتن بھی خالی ہیں۔ آقا نے فرمایا اپنے برتن سے پانی جمع کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی جمع کیا، اتنا پانی جمع ہوا کہ ایک برتن بھی پورا نہیں ہوا۔ اب نبی پاک نے کیسا معجزہ دکھایا، ذرا سوچئے کہ یہ تو ہم نے حضرت موسیٰ کا معجزہ سنا ہے کہ آپ نے زمین پر عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ دیکھیں لاجیکلی زمین سے پانی نکلتا ہے، ہم نے بھی دیکھا بورنگ کریں تو نکلتا ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے، آبشاروں سے نکلتا ہے، مگر سنو میرے آقا کا معجزہ کیسا تھا۔ نبی پاک نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا، راوی کہتے 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جارے ہو گئے، اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا کہ 1400 صحابہ نے پانی پیا، سب نے وضو کیا، جانوروں نے پانی پیا، جناب برتن بھر لیے۔ پوچھا گیا پانی میں جوش کیسا تھا؟ کہا تھے تو 1400 لیکن جوش ایسا تھا کہ 1,00,000 ہوتے سب کو پورا ہو جانا تھا۔ ہے کوئی ایسا باکمال؟ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو قلب رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ مدینے کے لوگ آتے تھے، دور دراز کے گاؤں سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے علاقے کیا جو ہے وہ پانی کنواں کھودا، کڑوا پانی نکلا ہے۔ اب کڑوا پانی نکلا، اس میں نبی پاک کے پاس کیوں آئے ہو بھائی؟ وہ جانتے تھے ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ آقا تشریف لے جاتے، اس کنویں میں کلی فرماتے، وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ کیسا لعاب دہن ہے، حسینوں سے پیار کرنے والوں، کسی کے تھوک میں کمال دیکھا ہے؟ تھوک سے گھن آتی ہے، اللہ نے ایسا لعاب دہن عطا فرمایا۔ حضرت ایک بڑے پیارے صحابی ہیں عتبہ، وہ کہتے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں ان کی 4 بیویاں تھیں، وہ چاروں بیویاں ایک بات آپس میں کرتی تھی کہ حضرت عتبہ پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، وائف اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی، مگر دیکھتی حضرت عتبہ ان سے بھی زیادہ مہکتے تھے۔ ایک دن چاروں نے مل کے پوچھا حضور ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، چھپ کے لگتا ہے آپ لگاتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ اور آپ خوشبو نہیں لگاتے، اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ کہلے ہوا یہ کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی، میں نبی پاک کی بارگاہ میں گیا۔ آئے ہائے، صحابی کا عقیدہ دیکھ رہے ہو، باڈی پہ پرابلم تب بھی نبی پاک کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی نہیں کہا میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس۔ آقا فرماتے اپنا کرتا اتارو۔ حضرت عتبہ کہتے میں نے کرتا اتارا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کیا، کہتے اس دن سے بیماری دور ہو گئی، جسم آٹومیٹکلی مہکنے لگ گیا ہے۔ ایسے باکمال آقا ہیں، اللہ اکبر۔ ایک بار ایک صحابی کہتے میں تلوار سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے غزوے میں میری تلوار ٹوٹ گئی۔ آقا کے پاس آیا، کہتا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ نبی پاک نے لکڑی پکڑا دی، کہتے لکڑی پکڑ کر چلا گیا میدان میں، وہ لکڑی ہی تلوار بن گئی۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے باکمال آقا۔ ایک بار کیا ہوا، 2 صحابہ کہتے ہیں رات ہو گئی، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اب واپسی کا وقت آیا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی تو ہم باہر جائیں گے، کسی کے پاس موٹر سائیکل، کسی کے پاس گاڑی، سب میں لائٹیں ہوں گی، اسٹریٹ لائٹ ہوں گی، ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے بلیک آؤٹ ہو جائے، اسکوٹر کی گاڑی کی لائٹ بھی نہ ہو، تو کیسے راستہ ملے گا؟ اس زمانے میں گاؤں میں سوچے، کوئی لائٹ نہیں ہے اور واپس جانا ہے، روشنی نہیں ہے۔
नबी पाक से अर्ज करते हैं हुजूर वापस जाना है, रोशनी नहीं है। प्यारे आका ने एक लकड़ी दी और उसको हाथ टच कर दिया। कहते हैं बाहर निकले तो वो लकड़ी टॉर्च की तरह रोशन हो गई। अच्छा, दोनों सहाबी जो है उस रोशनी के सहारे चलने लगे। चलते 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 अपने घर के पास पहुंचे तो अब टी जंक्शन आ गया। टी जंक्शन से मुराद क्या होता है? आगे रोड बंद, एक सहाबी का घर दाईं तरफ, एक का बाईं तरफ। अब दोनों सोच रहे लकड़ी लेके कौन जाए, रोशनी तो एक के साथ चली जाएगी, दूसरा अंधेरे में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। रिवायत के अल्फाज है, दूसरे सहाबी ने जमीन से लकड़ी उठाई, उस लकड़ी से टच की, वो दूसरी लकड़ी भी रोशन हो गई। है नबी ये पाक के नूर की बात तो बाद में करना, आका जिसे टच कर दे वो नूरानी हो जाता है। ये शान है मेरे आका की। अगर बाकमाल से मोहब्बत करनी है तो इनसे बड़ा बाकमाल कोई नहीं। एक बार नबी पाक ने हजरत जिब्रील अमीन से बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया। आपको पता है हजरत जिब्रील अमीन कमाल की शख्सियत है, फरिश्तों के आका तो हैं मगर वो हर नबी के सहाबी हैं। हाँ, हर नबी के सहाबी, हर नबी को देखा उन्होंने। तो नबी पाक ने बड़ा प्यारा सवाल किया, फरमाया जिब्रील तुमने सबको देखा है, एक जहान देखा, हर नबी से मुलाकात हुई, कोई मुझ जैसा भी देखा है? हाय हाय, सवाल देखो, इसका जवाब सुनिएगा। हैं जिब्रील अमीन से सवाल क्या हुआ? क्या जिब्रील कोई मुझ जैसा भी देखा है? ये भी देखो, सहाबा पे ऐसा वक्त भी आता था कि कई कई दिन नहीं खाते थे। कभी हमारे पास भी पैसे कम हो जाए ना, पसंद का खाना ना मिले तो शिकवा ना किया करो। अल्लाह वाले शिकवा नहीं करते। इतनी बड़ी हस्ती है मगर कहते इतनी भूख थी कि पेट कमर से लग गया था, भूख से बुरा हाल था। मैं नबी पाक के घर के बाहर बैठ गया, मगर खुददारी ये थी कि कहा मुझे शर्म आई कि मैं किसी को कहूं कि मुझे खाना चाहिए। आज छोटी छोटी बात पर लोग हाथ फैलाते हैं, मदद मांगने निकल जाते हैं। ऐसा ना किया करो। तेरा अबू हुरैरा कहते मैं आका के दरवाजे पर बैठा हूं, थोड़ी देर हुई तो सिद्दीक अकबर गुजरे। मैंने उनसे एक शरई मसला पूछा। कहते मैंने शरई मसला इसलिए पूछा कि मेरा चेहरा देखें, मेरी हालत देखें, तो जवाब देते देते समझ जाए मुझे भूख लगी है तो कुछ खाना भी खिला दे। कहते सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया और चले गए। अब मेरी हिम्मत तो ना हुई वो कहता कि मुझे भूख बहुत लगी है। क्या नबी पाक तशरीफ लाए, जब आका ने मुझे देखा तो मुस्कुराए। आका तो दिलों के हालात जानते हैं ना, पहचान गए कि अबू हुरैरा की क्या कैफियत। कहा अबू हुरैरा चलो मेरे साथ। घर ले गए। घर गए तो पूछा कुछ खाने को है? घर वालों ने कहा कि एक प्याला दूध का अभी अभी कोई तोहफे में देकर गया है। नबी पाक ने फरमाया ए अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को ले आओ। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा देखा होगा ना अपने मदीने शरीफ में। अल्लाह आपको बार बार मस्जिद नबवी की हम सबको हाजिरी अता फरमा। ये बिल्कुल रोज़ा रसूल के बाहर एक चबूतरे पर बैठते थे, सारे गरीब सहाबा होते, पूरा लिबास भी बाज़ औक़ात नहीं होता, एक चादर बाज़ औक़ात जिस्म पर होती, कई कई दिन खाना नहीं खाते थे। नबी पाक उनसे बड़ा प्यार फरमाते थे। फरमाया अबू हुरैरा जाओ सारे असहाबे सुफ़ा को ले आओ। अब हजरत अबू हुरैरा कहते भूख से मेरा बुरा हाल, प्याला एक दूध का और वो 70 सहाबा, वो आएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मगर कहते नबी पाक का हुक्म था, मैं गया और 70 सहाबा को ले आया। मुझे दिल में ख्याल तो आ रहा था एक प्याला है, मेरा अभी पेट पूरा खाली है और ये 70 सहाबा आ गए। नबी पाक ने एक और कमाल ये फरमाया अबू हुरैरा प्याला लो और सबको पिलाओ। अच्छा, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि शदीद भूख लगी और हमारी ड्यूटी लगा दी जाए लोगों को खाना खिलाने की? बंदा कैसा, 80 पहले भूखे और दूसरों को खिला रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा सबको दूध पिला रहे हैं। अच्छा, जाहिर है ख्याल भी आता होगा ये तो 2-3 बंदों में ही पूरा हो जाएगा। पहले साहबी ने दूध का प्याला लिया, कहते बिस्मिल्लाह पढ़कर पेट भरकर दूध पिया। मैं दूसरे के पास लेकर गया, उन्होंने भी पेट भरकर दूध पिया, सबको भूख लगी हुई थी। कहते एक एक करके 70 सहाबा ने दूध पी लिया, प्याला वैसे का वैसे ही भरा हुआ है। अब सैयदना अबू हुरैरा कहते मैं रह गया और नबी पाक रह गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अबू हुरैरा पियो दूध। कहते मैंने रच के दूध पिया, पेट भर के दूध पिया। जब दूध पी लिया आका अलैहिस्सलाम फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते फिर प्याला मुंह पे लगाया, फिर पिया। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। कहते मैं तीसरी बार पिया। जब चौथी बार नबी पाक ने फरमाया, मैंने कहा बस आका अब मेरी बस हो गई है। तो अब नबी पाक ने वो प्याला लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मेरे आका ने वो पूरा दूध नोश फरमा लिया। ये कैसे बाकमाल आका हैं कि एक दूध का प्याला है, 70 सहाबा का पेट भर जाता है। बाकमाल से मोहब्बत करनी है तो नबी पाक जैसा बाकमाल कोई नहीं।
اب आओ وہ تیسرا ایسپیکٹ جو ہے, وہ تیسری بات جو کتابوں میں لکھی گئی کہ جناب بندہ اس سے پیار کرتا ہے جو خیال کرنے والا ہو, جو فکر کرنے والا ہو, جو احسان کرنے والا ہو. اللہ اکبر. آؤ ذرا اس پیرائے میں نبی پاک کو دیکھتے ہیں. خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دیں جو آپ کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے آپ کو یاد کرنے والا ہو. ارے اللہ اکبر. آج لوگ بڑے بڑے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کبھی کبھی میں کسی کے گھر جاتا ہوں, دیکھتا ہوں پتہ نہیں کس کی تصویر لگی ہے, کسی ایکٹر کی, کسی کرکٹر کی, اور پتہ نہیں کسی سیاست دان کی. میں کبھی ایک بندے سے پوچھا, یار یہ جو مشہور آدمی ہے وہ تمہیں جانتا ہے؟ کہتا ہے مجھے کیسے جانے گا, وہ تو بہت بڑا آدمی ہے. میں نے کبھی تمہارا خیال رکھا اس نے؟ کہ مولانا صاحب جب جانتا نہیں تو خیال کیسے رکھے گا. میں نے تم اس سے محبت بڑی کرتے ہو. کہا میں تو بال بھی اس جیسے بناتا ہوں, کپڑے بھی اس جیسے پہنتا ہوں, بولنے کی کوشش بھی اس کے سٹائل سے کرتا ہوں. ارے اللہ کے بندو, تم اس سے محبت کرتے ہو, نہ تمہیں جانتا ہے, نہ کبھی تمہارا خیال رکھا. میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, 1400 سال پہلے جو ہمارے لیے دعائیں کر رہا تھا, جو راتوں کو جاگتے تھے, جو آنسو بہاتے تھے. اللہ اکبر. بلکہ جب دنیا میں تشریف لائے, جب آقا 12 ربیع الاول کی صبح صادق اس دنیا میں تشریف لائے تو سجدے میں گئے اور زبان پر کیا جاری تھا؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ارے جب پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. وہ راتوں کو رویا کرتے, وہ نبی پاک امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے. معراج کی رات جب رب کی بارگاہ میں گئے, ارے اتنی بڑی ملاقات نصیب ہوئی تھی, وہ ہمیں وہاں بھی نہ بھولے, ہمیں بھی وہاں بھی یاد کرتے رہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک کو ایک شاندار انعام کیا ملا؟ قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے. وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رب نے فرمایا اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کبھی سوچا آپ نے یہ بلینک چیک تھا؟ آپ کو کوئی بلینک چیک دے کہ جو بھرنا ہے بھر لو, بلکہ جو مانگنا ہے مانگو. ہم کیا مانگیں گے؟ اپنے لیے مانگیں گے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے. نبی پاک سے رب فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جبریل امین جب یہ آیت لے کر آئے نا, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. ایسے آقا ملے ہمیں جو ہر موقع پہ ہمیں یاد کرنے. ان سے محبت نہ کروں میں, بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, زندگی میں تو ہمیں یاد رکھا, بلکہ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا نا تو لب مبارک کو جنبش ہو رہی تھی. ایک صحابی رسول کان قریب لے گئے تو میرے آقا قبر میں بھی امتی امتی پکار رہے تھے. علماء کہتے ہیں آج بھی قبر انور میں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. اور محشر کے دن کیا حال ہوگا؟ خود فرماتے ہیں اور نبیوں کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا. میں اس خوف سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے, میری امت پیچھے نہ رہ جائے. یہ کیسے آقا ہے؟ ساری دنیا جنت میں جانے کو تڑپ رہی ہوگی اور آقا فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا میرا رب جنت میں مجھے نہ بھیج دے, میری امت پیچھے نہ رہ جائے. تلاش کر کر کے امتیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے. مولانا حسن رضا خان صاحب اسی قیامت کا منظر کس خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 1000 جان فدا نرم نرم پاؤں سے, 1000 جان فدا نرم نرم پاؤں سے, پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا. میرے آقا اس طرح اپنے گناہگاروں کو تلاش کر رہے ہوں گے, اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے جیسے کسی ماں کا بچہ بچھڑ جائے وہ کس طرح تلاش کرتی ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کہاں ہوں گے؟ ایک حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا نا حضور قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا مجھے حوض
कोसर पर ढूंढ लेना। कहा हुजूर वहां ना मिले, फरमाया पुल सिरात पर आ जाना। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले तो कहा मीजान पर आ जाना, अपने गुनाहगार उम्मतियों के पलड़े भारी कर रहा हूंगा। कहा हुजूर अगर वहां ना मिले, फरमाया 3 जगह के अलावा मुझे कहीं और ना पाओगे, मैं अपने उम्मतियों की मदद कर रहा हूंगा। सुभान अल्लाह। यही बात मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं ना, क्या कहते हैं कि मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूरे कमाले हुजूर का होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। मेरे आका जो फरमाएंगे वो इंशाअल्लाह होता चला जाएगा, लोगों की शफाअत होती चली जाएगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ मदरी चैनल के नाज़रीन, मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, अगर किसी ख्याल करने वाले से प्यार करना है, किसी मोहब्बत करने वाले से प्यार करना है, तो मेरी माँ बाप से ज्यादा मुझसे प्यार करने वाले मेरे आका हैं, जो मेरे पैदा होने से पहले भी मुझे मेरा याद रख रहे थे, मेरे लिए दुआएं फरमा रहे थे, और आज कब्र में भी याद फरमा रहे हैं, महशर के दिन भी हमें नहीं भूलेंगे। अल्लाह अकबर। फिर हम उन्हें क्यों भूल जाएं, फिर हम उनसे मोहब्बत क्यों ना करें। आला हजरत यही तो पैगाम देते हैं कि जो ना भूला हम गरीबों को रजा, वो कभी भी नहीं भूले हमें। क्या हम याद किए हुए अपने आका को? हम भुला बैठे। हाँ, हमारी आदतों में नबी पाक की आदतें नहीं हैं, हमारी जिंदगी में प्यारे आका की सुन्नतें नहीं हैं। हम दावा तो करते हैं कि हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, एक नारा बार बार लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मगर जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? उसकी नमाज कैसे कज़ा हो जाती है? उसको हराम रोजी छोड़ना कबूल क्यों नहीं है? उसको बेहयाई के काम छोड़ना कबूल क्यों नहीं? वो धोखा कैसे दे सकता है? आका फरमाते मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अगर आज मुसलमान धोखा दे रहा है, झूठ बोल के अपना माल बेच रहा है, कसमें खाकर अपना माल बेचते हैं, बाद में वो चीज नहीं निकलती है, ऐसा ना करें प्यारे इस्लामी भाई। अगर नबी पाक की कयामत के दिन शफाअत लेनी है ना, तो ऐसे काम तो करके जाओ कि चेहरा दिखा सकें, आका हमें देखकर अपने सीने लगा लें। आज तो मैंने आपको लॉजिकली रीजन से भी साबित कर दिया कि नबी पाक जैसा और कोई नहीं जिससे प्यार किया जाए, मगर प्यार जबानी सिर्फ ना होना, प्रैक्टिकली प्यार। मुझे अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, कैसी मोहब्बत है कि मुझे बताना पड़ता है मैं किसका उम्मती हूं? ऐसा होता है आजकल। कोई नौजवान, मॉडर्न नौजवान कभी सामने आता है ना, तो ना उसके चेहरे से पता चलता है वो मुसलमान है, ना उसके लिबास से पता चलता है मुसलमान है। थोड़ी बातें करें कि बंदा चले कोई इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जबान पे कोई ऐसी बात आएगी तो पता चलेगा मुसलमान है। नहीं जनाब, किसी तरीके से पता नहीं चलता ये मुसलमान है। जब अपना नाम बताता है ना, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मोहम्मद खालिद है, बंदा कहता अच्छा अच्छा ये मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम, वरना कहीं से पता नहीं चलता। क्या ये है नबी पाक की गुलामी? ये है उम्मती होने का हमारा दावा? होना क्या चाहिए? फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। मैं लाखों लोगों में जा रहा हूं ना, दूर से बंदा पहचान ले कि नबी पाक का उम्मती जा रहा है, ये आका का आशिक जा रहा है। इसका चेहरा, इसका लिबास, इसका अंदाज, इसका कारोबार है, इसकी गुफ्तगू, इसकी बातों में मिठास, इसकी ईमानदारी, इसकी सच्चाई बताए। अरे उम्मती ऐसा है तो आका कैसे होंगे? ऐसा उम्मती नहीं बनना चाहिए कि मुझे देखकर लोग कहें कि उम्मती, उसकी अखलाक ऐसे तो उसके नबी के अखलाक कैसे होंगे? ये उम्मती इतना ईमानदार है, इसके नबी कैसे अमानतदार होंगे? अरे उम्मती इतना सच्चा है तो नबी कितने सच्चे होंगे? मगर आज सच बताओ क्या ऐसा हो रहा है? बल्कि आज उम्मती को देखकर लोग इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं। मुसलमानों के बारे में बुरी बातें हो रही हैं हमारी वजह से, हमारे किरदार की वजह से। ऐसा ना करें। आज ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका के ऐसे उम्मती बनेंगे कि जिसके जरिए दीन का नाम रोशन होगा। अब शैतान पता है क्या करता है? ऐसी जब बातें बयान में हम सुनते हैं ना, तो शैतान ये वसवसा डालता है कि यार बातें तो सारी ठीक हो रही हैं, मगर मैं अकेला सच बोल के क्या करूं? मैं अकेला अमानतदार बन के क्या करूं? सारी मार्केट ही झूठ बोल रही है, सारा शहर ही बेईमानी कर रहा है, मैं ईमानदारी करूंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, ये मुझे फायदा क्या होगा? नहीं। देखिए एक बात याद रखें, फर्द से माशरा बनता है। मुझे कब्र में अकेले जाना है या पूरे खाने वालों को लेके जाना है?
اکیلے جانا ہے نا, اپنے اعمال کا جواب مجھے دینا ہے. میں تو اپنے حصے کا چراغ جلاؤں نا. میں تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں کہ مولا میں نبی پاک کے طریقے پر عمل کر کے آیا, میں نے بےمانی نہیں کی, میں نے دھوکہ نہیں دیا, میں سچ بول کر آیا, میں نمازیں پڑھ کے آیا, میں نے یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری کرنے کی کوشش کی. اپنے حصے کا چراغ تو جلاؤ نا. سارا معاشرہ جو بھی کرے, ہم ایک ایک فرد اگر سدھرنے کی نیت کر لے تو معاشرہ بھی سدھر جائے گا. ہمارا پرابلم یہ, ہم سب کو سدھارنا چاہتے ہیں, اپنی فکر نہیں کر رہے. آپ دیکھیں دعوت اسلامی والوں کا مدنی مقصد ہی بڑا پیارا ہے. وہ اسٹارٹ ہی اپنی بات سے ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. پہلے امیر اہل سنت وہ کہتے ہیں اپنی اصلاح کرو. ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا نا.